سوال، اگر حالت اقامت میں کسی ضرورت سے قرات مسنونہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جواب، جائز ہے۔ کیا سوال، کسی نماز میں کوئی خاص صورت اس طرح بھی مقرر ہے کہ اس کے سوا دوسری صورت جائز نہ ہو؟ جواب، کسی نماز کے لیے کوئی صورت اس طرح مقرر نہیں، شریعت نے آسانی کے لیے ہر جگہ سے قرات مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے، بس اپنی طرف سے مقرر کر لینا شریعت کے خلاف ہے۔ سوال، نماز فجر کی سنتوں میں قرات مسنونہ کیا ہے؟ جواب، اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، پیج پلٹانا ہے۔ جی پیج پلٹانے کا ہے۔ جی پلٹا دیا میں، شو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں آیا۔ اب آیا؟ ہاں، اب آیا جسٹ۔ الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سوال، نماز وتر کی مسنون قرات کیا ہے؟ جواب، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ نماز وتر میں یہ۔ جی اچھا، تو انا انزلنا بھی پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں؟ ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پڑھا کرتے تھے اس کو۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جماعت اور اقامت کا بیان۔ سوال، امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت کے معنی سردار ہونا، یا نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہو اور سب مقتدی اس کی تابعداری کریں اسے امام کہتے ہیں۔ جماعت کے کیا معنی ہیں؟ جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں ایک امام ہوتا ہے اور سب مقتدی ہوتے ہیں۔ جماعت فرض۔ سوال، جماعت فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب، جماعت سنت موقدہ ہے، اس کی بہت تاکید ہے، بعض علماء تو اسے فرض اور واجب بھی کہتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں۔ سوال، جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب، ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملنا، پانچوں وقت مسلمانوں کا آپس میں، پیج پلٹانا، آپس میں ملنا، اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا، دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا، نماز میں دل لگنا، جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گناہ گاروں کی نماز کا بھی قبول ہو جانا، ناواقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا، حاجت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہنا، یہ خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا، اس کے سوا اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سوال، جی کن لوگوں کو بھائی؟ جی طلحہ بھائی، آپ ہیں تو پڑھیے۔ چلیے عمیر بھائی آپ پڑھیے۔ سوال، کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ جواب، عورتوں، نابالغ بچے، بیمار کی خدمت کرنے والے لوگ، لنگڑے، جی، اپانج۔ کرنے والے، لولے، لنگڑے، لنگڑے اس کے بعد کیا ہے؟ اپانجی، اپاہج، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے، ان سب کے ذمے جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں۔ سوال، وہ کیا عذر ہے جن سے اچھے خاص آدمی کو جماعت میں نہ آنا
आना जायज होता है। जवाब जमात में ना आना जायज होता है। वो क्या उज्र है जिनसे अच्छे खासे आदमी को जमात में ना आना जायज होता है? ना आना जायज होता है। जवाब सख्त बारिश, रास्ते में ज्यादा ज्यादा जी, रास्ते में ज्यादा कीचड़, कीचड़ पड़ेंगे उसको। रास्ते में ज्यादा कीचड़, सख्त जाड़ा, सख्त जाड़ा, रात में आंधी, सफर मसलन रेल या जहाज के रवानगी का वक्त करीब आ जाना, रवानगी का वक्त करीब आ जाना, जी, पाखाना पेशाब पायखाना पेशाब की की हाजत, हाजत होना, पाखाना पेशाब की हाजत होना, खाने खाने का इस हाल में कि भूख ज्यादा लगी हो, सामने आ जाना। इन उज़रों से जमात की हाजिरी की ताकीद जाती रहती जाती है। रहती। सवाल किन ये नमाजों में इकरार मोहम्मद भाई, यू कैन गो। यस, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। यस। सवाल किन नमाजों में जमात सुन्नत मुअक्कदा या वाजिब है? जवाब तमाम फर्ज नमाजों और ईदैन की नमाज में जमात से नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। नमाज तरावीह की जमात सुन्नत किफाया है। तरावी की जमात सुन्नत किफाया है। रमजान शरीफ में नमाज वित्र की जमात मुस्तहब है। रमजान में वितर को जमात के साथ पढ़ना, जैसे तरावी के बाद पढ़ते हैं, ये मुस्तहब है। चलिए, इसके बाद आप पढ़िए। आशिक इलाही बाकी तो भाई, आप सुन्नत है, पढ़िए। बाकी नमाज सुन्नत है जमात से पढ़ना। जी, बाकी नमाज जमात से पढ़ना खाली सुन्नत है। बाकी नमाज यानी फर्ज नमाज जो है वो तो जमात के साथ ही पढ़ी जाएगी, जमात के साथ पढ़ना जरूरी है। सुन्नत मुअक्कदा के दर्जे में, सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये है कि जो वजूब से करीब होता है। ठीक है। जी बाकी नमाज जो जमात के साथ पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, और वितर की जमात, वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ना ये मुस्तहब है। चलिए, अब आप पढ़िए आशिक इलाही भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल कम से कम कितने आदमियों की जमात होती है? जवाब कम से कम 2 आदमी जमात के लिए काफ़ी है, एक मुक़्तदी हो और एक इमाम। मगर इस हालत में मुक़्तदी इमाम के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, और जब 2 मुक़्तदी हो तो इमाम को आगे बढ़कर खड़ा होना चाहिए। सवाल जमात में लोगों को किस तरह खड़ा होना चाहिए? जवाब मिलकर और सफ़े सीधी करके खड़े हो, दरमियानी में खाली जगह न छोड़ें, बच्चों को पीछे खड़ा करें। बड़े आदमियों की सफ़ों में बच्चों को खड़ा होना मकरूह है। औरतों की सफ़ बच्चों के बाद होनी चाहिए। अगर इमाम की नमाज फासिद हो जाए तो मुक्तदियों की नमाज सही हो जाएगी या नहीं? जवाब जब इमाम की नमाज फासिद हो जाए तो मुक्तदियों की नमाज भी फासिद हो जाएगी। मुक्तदियों को भी अपनी नमाज का दोहराना ज़रूरी होगा। सवाल इमामत का मुस्तहिक कौन शख्स है? जवाब अव्वल आलिम, यानी वह शख्स जो मसाइल नमाज से अच्छी तरह से वाकिफ हो, बशर्ते कि इसके अमाल भी अच्छे हो। उसके बाद जिसे कुरान ज़्यादा याद हो और अच्छा पढ़ता हो। उसके बाद जो ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार हो। उसके बाद जो ज़्यादा उम्र वाला हो। उसके बाद जो शख्स खुल खुल्क और शराफत ज़ाती रखता हो। उसके बाद जो ज़्यादा खूबसूरत और साहिब वक़ार हो। उसके बाद जो जो सभी बाद जो नस्बी शराफत रखता हो। अगर सवाल अगर मस्जिद का इमाम मुअय्यन हो और जमात के वक्त उससे
افضل کوئی شخص آ جائے تو امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب: امام معین اس اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، اگرچہ یہ اجنبی یہ اجنبی شخص امام معین سے امام زیادہ معین سے زیادہ افضل ہو۔ جی، سوال: کن امام لوگوں کے معین کا مطلب یہ ہوا کہ جس امام کو متعین کر دیا ہو، جی اگر اس سے بہتر کوئی شخص آ جائے تو کیا اس کو بڑھا دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب دے رہے امام معین اس اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، یعنی جس امام کو آپ نے متعین کر دیا ہے وہی امام جو ہے زیادہ مستحق ہے، دوسرا شخص کتنا بھی قابل ہو، کتنا بھی زیادہ یہ ہو، اس سے زیادہ مستحق امام معین ہے۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ جواب: بدعتی اور فاسق اور جاہل، غلام اور جاہل، گوار اور احتیاط نہ کرنے والے، اندھے اور جاہل، ولد الزنا کے پیچھے نماز ولد مکروہ الزنا ہے۔ کے بیچ ولد الزنا کہتے ہیں جو ناجائز ہو، ایسا شخص جو ناجائز ہو، ناجائز کی اس کی پیدائش ہو۔ چلیے یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن لیکن معلوم نہیں ہے تو جی اس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ معلوم معلوم نہیں ہے نہیں کہ ہے تو یہ الگ بات ہے، معلوم ہوتے ہوئے اگر یہ کام کر رہے ہیں تب جائز نہیں، معلوم نہ ہونا تو یہ الگ بات ہے، معلوم نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، چلے گا۔ اور یہ بات ہے کہ ناجائز اولاد ہوا ہے، پھر اس کے بعد نکاح کیا، اس کے بعد کیا جائز ہو جائے گا؟ ہاں ہاں، کیا ناجائز اولاد نے نکاح کیا؟ سوری، جیسے پہلے ناجائز اولاد ہاں پیدا تو کیا۔ نسل جو ہوگی نا، وہ نسل جو ہوگی اس کی نسل پوری ہی جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ لڑکا چونکہ خود ناجائز ہے جی تو نسل جو ہے نا، نسل کا مسئلہ ہوگا، باقی اور کچھ مسئلہ نہیں ہے، بس یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کا باپ جو ہے وہ حرامی النسل ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد جائز نہیں مانا جائے گا؟ نہیں، اگر پیدا ہونے سے پہلے کر لیا تو شادی ٹھیک ہے، حمل میں کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر حمل کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ نہیں سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات۔ جی اگر حمل میں ہے، نکاح کر لیا، جی جی، اس کے بعد پھر نکاح یعنی کرنے کے بعد حمل کی حالت میں نکاح کیا تو کیا وہ بچہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی جی اچھا، دیکھیے اس میں جو ہے نا، جو ہمارے فقہائے کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حمل کی حالت میں جی اگر نکاح ہوا ہے تو اس کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ اس کو اچھے سے تحقیق کر لیں گے۔ جی دیکھیے اصل بات یہ ہے نا کہ زنا کے بعد جس لڑکی کے ساتھ زنا کیا اسی سے اگر نکاح کر لیا تو جو بچہ ہے جو پیٹ میں ہے یا بچہ جو پیدا ہوگا اس کا کیا شرعی طور پہ کیا حکم بنے گا؟ جی تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ زنا کرنا جو یہ شدید گناہ ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن زنا کرنے کی وجہ سے جو حمل ٹھہرا ہے، ٹھیک ہے، جی اب وہ جی اس کے بعد جو نکاح کر لیا تو جی یہ کہنا کہ بھائی یہ نکاح نہیں ہوگا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا اب رہا یہ سوال کہ نکاح اگر نکاح کیا ہے، نکاح کے 6 مہینہ بعد جو ہے اس حمل سے بچہ پیدا ہوا، نکاح کرنے کے 6 مہینہ کے بعد بچہ پیدا، تو بچہ جو ہے حرامی النسل نہیں ہوگا، جی ٹھیک ہے، لیکن جی دوسری میں نے بتایا کئی صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ بھائی نکاح کرنے کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی النسب نہیں ہوگا، اور اگر 6 ماہ گزرنے سے پہلے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو اب جو ہے وہ بچہ ناجائز ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے، اس کو ولد الزنا ہی کہیں گے۔ جی بچے کے سمجھ بارے گئے؟ میں کیا مسئلہ ہوگا پھر؟ اگر جی حافظ بن گیا، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، تو وہ بچے کے بارے میں کیا مسئلہ ہوگا پھر؟ یہ الگ مسئلہ ہے، کیا عالم بن گیا حافظ بن گیا تو باپ اس کا جو ہے وہ سمجھ یہی کہا جائے کہ بھائی یہ بچہ ناجائز ہے، اور کیا، عالم حافظ بن گیا تو کیا ہو گیا؟
چلیے جی پڑھتے ہیں ہم وہ کتاب. جی کیا سبق دیا تھا آپ لوگوں کو؟ نیا لیسن اسٹارٹ کرنا تھا. لیسن ایٹی سیون پیج نمبر. جی ان سب کے معنی آپ لوگوں نے یاد کر لیے؟ جی چلیے طلحہ بھائی آپ بتائیے حفیدن کا کیا معنی ہے؟ طلحہ بھائی حفیدن کا معنی بتائیے. حفیظن کا کیا معنی کریں گے؟ طلحہ بھائی نہیں ہے کیا؟ چلیے آپ بتائیے شیخ عمران بھائی. الحفیدو کیا معنی ہوگا الحفیدو کا؟ ہلو. جی کیا عمران بھائی نہیں ہے کیا؟ چلیے آپ بتائیے عاشق بھائی آپ ہی بتائیے. جی حفیظن کا معنی ناتی بتائیے. ناتی پوتے جی نانا. جی کلیت الہندسہ کا معنی بتائیے. انگریزی کالج. کلیت الہندسہ کا مطلب انگریز ہندی کالج. انجینئرنگ کالج اس کو بولیں گے انجینئرنگ انجینئرنگ کالج. انجینئرنگ کالج یہ جمع ہے. چلیے مہندسوں کا اس کے جمع بعد ہندسہ. جی چلیے یہ بتائیے کلیت التجارہ کا کیا معنی ہے؟ جی وہ کالج تجارت کرنے والوں کو کیا بولتے بزنس کالج. چلیے ٹھیک ہے. ہیں؟ جی جی بزنس چلیے اب کالج ہم پڑھتے ہیں الدرس الخامس عشر. الدرس الخامس عشر ہم پڑھیں گے. یہ الدرس الخامس عشر جو ہے 15واں سبق، جیسے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ الدرس الخامس عشر جتنا بھی آگے سبق آتا جائے گا وہ عدد بڑھتا جائے گا. الخامس عشر کا مطلب 15، اس سے پہلے الرابع عشر آیا تھا اس کا مطلب 14، اس سے پہلے الثالث عشر آیا تھا اس کا مطلب 13. دیکھیے یہ بھی کانورسیشن ہے، پچھلے 2 سبقوں سے کانورسیشن ہی چل رہا ہے، لیکن یہ کانورسیشن جو ہے پچھلا کانورسیشن کیا تھا؟ احد الفتیہ کا تھا. آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ پچھلا کانورسیشن کیا تھا؟ احد الفتیہ والا تھا، یعنی ایک شخص کے درمیان اور احد الفتیہ، یعنی احد کی اضافت کی جا رہی تھی جمع مذکر کی طرف. کس کی طرف؟ جمع احد مذکر کی کی طرف. احد کی اضافت جو ہے جمع مذکر کی طرف کی جا رہی، جیسے کہ احد الفتیہ، اور اس کو کیسے اضافت کرنا یہ میں نے بتایا تھا. لیکن اس میں جو کنورسیشن آپ کے سامنے، اس میں کنورسیشن کیسی ہے کہ احد احدا کی اضافت کی جائے گی کس کی طرف؟ جمع مؤنث کی طرف. ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر مؤنث کی جمع کی طرف ہم اضافت کریں گے تو احد کی اضافت کریں گے، مذکر کی جمع کی طرف اضافت کریں گے تو احد کی اضافت کریں گے.
اور مؤنث کی جمع کی طرف اضافت کریں گے تو کس کی اضافت کریں گے؟ احدى احدى جی، تو اس میں کس کی اضافت کریں گے؟ مؤنث میں احدى. جی احدى یس جی اوکے. اس کے بعد دیکھیں کہیں گے الفتيات، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفتيات السلام علیکم. الفتيات اور زینب یعنی نوجوان یعنی لڑکیوں اور زینب کے درمیان یہ کانورسیشن ہے. تو الفتيات سلام کرتی ہیں، زینب اس کا آنسر دیتی ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من انتن یا اخوات یا اخوات، زینب پوچھتی ہے من انتن یا اخوات، کہ آپ سب کون ہیں؟ من انتن یا اخوات، آپ سب کون ہیں اے بہنیں. یا اخوات کس کی جمع ہے؟ اختن اختن کی جمع اخوات. ویری گڈ. یا اخواتو، اے بہنیں آپ سب کون ہیں. من انتن یا اخواتو، آپ سب کون ہیں اے بہنیں. اوکے. اس کے بعد احداہن، احداہن نحن بنات الشیخ عباس. احداہن نحن بنات الشیخ عباس. احداہن میں نے کیا کہا تھا کہ اگر اس میں ظاہر کی طرف یعنی بظاہر ذکر ہو جمع، اس کی طرف اگر اضافت کریں گے تو احدى الفتيات کہیں گے. لیکن ایک مرتبہ اگر ذکر آ چکا ہے تو پھر ہم کیا یوز کریں گے؟ ضمیر ضمیر یوز کریں گے. تو کیسے کہیں گے؟ احداہن احداہن. ویری گڈ. احداہن. تو ان میں سے ایک نے کہا، یعنی جو لڑکیاں تھیں سب ایک ساتھ تو نہیں بول سکتی، تو ان میں سے ایک نے کہا، کیا کہا؟ نحن بنات الشیخ عباس، ہم سب شیخ عباس کی بچیاں ہیں، لڑکیاں. ہم سب شیخ عباس کی کیا ہیں؟ لڑکیاں ہیں. جی. بنات بنتن کی جمع ہم جانتے ہیں زینب. اہلا وسہلا ومرحبا، اہلا وسہلا ومرحبا. جی. خوش آمدید، ویلکم. ام کن استاذتی، ام کن زینب کیا کہتے ہیں؟ ام کن استاذتی کیف حالوا. ام کن، امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واللہ والدہ. اور کنہ جو ہے یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے. کیا ہے یہ؟ ضمیر ہے. کنہ کیا ہے؟ ضمیر ضمیر ہے. تو کیا ہوگا؟ ام کنہ کنہ کون سی ضمیر ہے؟ جمع مؤنث کی ضمیر ہے. کون سی؟ جمع مؤنث. اوکے. تو ام کنہ تم سب کی مائیں، واللہ ام کنہ تم سب کی ماں، مائیں نہیں ماں مفرد ہے. تم سب کی ماں استادتی میری استادہ ٹیچر. کیف حالوا ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ام کنہ استاذتی تم سب کی جو والدہ ہے، استاذتی میری استاذہ ہے، میری ٹیچر ہے. تم سب کی والدہ کیا ہے؟ میری ٹیچر ہیں. ٹھیک ہے جی جی. تم سب کی والدہ میری ٹیچر ہیں. اوکے. کیف حالھا ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیسی ہے یا ان کی طبیعت کیسی ہے. اس کے بعد احداہن ان میں سے ایک نے جواب دیا ہی بخیر والحمد للہ، ہی بخیر ہی بخیر والحمد للہ. زینب این ہی الان، وہ ابھی کہاں ہے؟ زینب نے کیا پوچھا؟ این ہی الان، وہ ابھی کہاں؟ احداہن ان میں سے ایک نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ان میں سے جواب دیا ہی الان فی الریاض، وہ ابھی کہاں ہے؟ ریاض میں. ہی الان فی الریاض، وہ ابھی کہاں ہے؟ ریاض میں. ریاض یعنی ریاض ایک شہر ہے سعودیہ کا، وہ ریاض میں ہے. اس کے بعد زینب نے پوچھا متی ذهبت، سوری متی ذهبت، وہ کب گئی؟ زینب نے پوچھا متی ذهبت، وہ کب گئی؟ یعنی جو میری ٹیچر ہے، میری جو استاذہ ہے، وہ وہاں کب گئی؟ احداہن میں سے ایک نے کہا ذهبت قبل اسبوع، ذهبت قبل اسبوع، وہ ایک ہفتہ پہلے گئی. ذهبت قبل اسبوع، وہ ایک ہفتہ پہلے گئی. اسبوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نہیں معلوم. اسبوع کا مطلب ویک، ہفتہ. جی ٹھیک ہے. اسبوع کا مطلب قبل کیا ہوتا مانے ہے؟ ہفتہ. ہفتہ. جی. تو قبل اسبوعین، ذهبت قبل اسبوعین کا مطلب وہ ایک ہفتہ پہلے گئی. زینب من ذهب قبل مانے معها،
جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ قبلہ مانے قبلہ مطلب بیفور، پہلے. جی قبلہ کا مطلب پہلے. اس کے بعد جو بھی ورڈ آگا اس کے حساب سے معنی کریں گے. قبل اسبوعین ایک ہفتہ پہلے، قبل یومین ایک دن پہلے، قبل شہرین ایک مہینہ پہلے، قبل سنتین ایک سال پہلے، قبل عشری سنوات 10 سال پہلے. اس طرح سے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی جی زینب من ذهب معها، من سوال کرتے ہیں من کون، ذهب گیا، معها ان کے ساتھ، من ذهب معها ان کے ساتھ کون گیا، من ذهب معها ان کے ساتھ کون گیا ہے، یعنی وہ اکیلے گئی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی گیا. تو اب جواب احداہن ذهب معها اخونا ابراہیم، ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا ہے. کیا آنسر ہے؟ ذهب معها اخونا ابراہیم، ان کے ساتھ ہمارا بھائی کون، ابراہیم. جی ان کے ساتھ ہمارا بھائی، ذهب معها ان کے ساتھ ہمارا بھائی ابراہیم گیا. زینب کیف حالکن، نے پوچھا کیف حالکن تم سب کیسی ہو، کیف حالکن. یہ کنہ جہاں پہ بھی کنہ آئے گا نا وہ جمع مؤنث کی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ اچھے جی سے یاد رکھیے گا. کنہ کون سی ضمیر ہوگی؟ جمع مؤنث کی ضمیر ہوگی. تو کیف حالکن کا کیا مطلب ہوا کہ تم سب کیسی ہو. جب ہم جمع مذکر پوچھیں گے تو کہیں گے کیف حالکم، جمع مذکر حاضر میں کیا پوچھیں گے، کیف حالکم. لیکن جمع مؤنث حاضر میں کیا پوچھیں گے؟ کیف حالکن. جی یہ بات سب کے ذہن میں رہے. اس کے بعد احداہن ان میں سے ایک نے کہا، کیا کہا، نحن بخیر والحمد للہ، ان سب کیا ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ بخیر ہیں. اس کے بعد زینب فی ای مدرسۃ انتن، فی ای مدرسۃ انتن تم سب کس مدرسے میں ہو. فی ای مدرسۃ کس مدرسۃ مدرسے میں، انتن تم سب ہو. تو فی ای مدرسۃ انتن تم سب کس مدرسے میں ہو. آنسر احداہن ان میں سے ایک نے کہا نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ کہ ہم سب مڈل اسکول میں. مڈل اسکول میں، ہم سب کس میں، مڈل اسکول میں. زینب متى اختبارکن، متى اختبارکن، متى کا مطلب وین، کب، متى کا مطلب وین. وین، کنہ کا مطلب تم سب. تو اختبار و کنہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اختبار کا مطلب ہوتا ہے ایگزام، اختبار کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایگزام. ایگزام امتحان. تو متى اختبار و کنہ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ تم سب کا امتحان کب ہے. جی متى اختبار و کنہ تم سب کا ایگزام، تم سب کا امتحان کب ہے. جواب احداہن میں سے ایک نے جواب دیا اختبارنا، اختبارنا بعد شہرین، ہمارا امتحان کب ہے، بعد شہرین. شہرون کہتے ہیں مہینہ کو، منتھ کو کہتے ہیں. تو بعد شہرین کا کیا مطلب ہوا؟ ہم سب کا ایگزام اس مہینے کے بعد ہے. ایک مہینے کے بعد ہے. شہرین بعد شہرین ایک مہینے کے بعد ہے. اس کے بعد زینب اذهبتن الى المدرسة اليوم، اذهبتن الى المدرسة اليوم کیا تم سب آج مدرسہ گئے ہو. اذهبتن سوال ہے، ذهبتن الى المدرسة کیا تم سب آج مدرسہ گئے ہو. احداہن ان میں سے ایک نے کہا نعم ہاں، ذهبنا ہاں ہم گئے ہیں، ورجعنا اور ہم لوٹ آئے. نعم ذهبنا ورجعنا ہم گئے، ورجعنا اور لوٹ آئے. رجع یرجع کا مطلب لوٹ آنا. تو ذهبنا ہم گئے، ورجعنا اور ہم لوٹ آئے. ذهبنا ہم گئے، ورجعنا اور ہم کیا ہوئے، لوٹ آئے. ٹھیک ہے جی. چلیے اس کا ترجمہ کیجیے آپ، عمیر بھائی آپ کیجیے جیسے میں نے ترجمہ کرایا ہے. سب غور سے سنیے گا، سب اچھے سے سنیے گا، توجہ سے. یہاں پہ کون کون ہے ابھی؟ الفتیات. جی عاشق بھائی سن رہے ہیں؟ جی 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 عاشق بھائی. جی جی عمران بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی ضرورت سن لو. اللہ بھائی سن رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا. جی سن رہے ہیں نا؟ جی میں جب سے نہیں تھا، ابھی جسٹ آیا میں. ٹھیک ہے سنیے ترجمہ. جی کنٹینیو. جی عمیر بھائی. الفتیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من انتن یا اخوات، تم سب جی کیسی ہو، تم سب کون ہو اے جی بہنیں.
इहदाहुन्ना नहनु बनातु शेख अब्बास, हम सब शेख अब्बास की बेटियां हैं। ज़ैनब अहलन व सहलन व मरहबन, वेलकम। उम्मुकुन्ना उस्तादी, तुम्हारी वालदा मेरी टीचर है। कैफ हालुहा, वो कैसी है। इहदाहुन्ना हिया बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब ऐन हियल आन, वो अब कहाँ है। इहदाहुन्ना हियल आन फिर रियादी, वो अब रियाद में है। ज़ैनब मता ज़हबत, वो कब गई। इहदाहुन्ना ज़हबत क़ब्ल उसबुअइन, वो एक हफ्ता पहले गई। ज़ैनब मन ज़हब मअहा, उनके साथ कौन गया। इहदाहुन्ना ज़हब मअहा इख्वाना इब्राहिम, अखूना इब्राहिम, उनके साथ हमारा भाई इब्राहिम गया। ज़ैनब कैफ हालुकुन्ना, तुम सब कैसी हो। इहदाहुन्ना नहनु बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब फी अय्यि मदरसतिन अंतुन्ना, तुम सब किस स्कूल में हो। फी अय्यि मदरसतिन अंतुन्ना, जी। इहदाहुन्ना नहनु फिल मदरसतिल मुतवस्सिता, हम सब मिडिल स्कूल में है। ज़ैनब मता अख्तिबारुकुन्ना, तुम सब इख्तिबारुकुन्ना, पढ़ेंगे जी। तुम सब के एग्जाम कब है। इहदाहुन्ना इख्तिबारुना बाद शहरिन, हमारे एग्जाम इस महीने के बाद है, एक महीने के बाद है। जी। ज़ैनब अज़हबतुन्ना इलल मदरसतिल यौम, क्या तुम सब आज मदरसे को गए हो। इहदाहुन्ना नाम ज़हबना व रजअना, हाँ हम सब गए हैं और वापस आ गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आशिफ भाई, अब आप तर्जमा कीजिए। तर्जमा बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए चुप रहा। अल फतयात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मन अंतुन्ना या इख अख इखवत इखवत या इखवातु, आप सब कौन या है। अखवात, या अखवातु, आप सब कौन है, कौन हो ए बहनें। इहदाहुन्ना नहनु बनातु शेख अब्बास, हम सब शेख अब्बास की बेटी हैं। अहलन व सहलन व मरहबा, खुश आमदीद, वेलकम। उम्मुकुन्ना उस्ताजी, तुम सब की माँ मेरी उस्तादती, उस्ताजती, तुम सब की माँ मेरी उस्तादा है। कैफ हालुहा, उनकी तबीयत कैसी है। हिया बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अना ऐना हिया, ऐना हियल आन, ऐना हिया अलआन, ऐना हियल आन, वो अभी कहाँ है। हियल आना फी रियाजी, वो अभी रियाज में है। मता मता ज़हबा, वो कब गई। मता ज़हबत, मता ज़हबत, वो कब गई। ज़हबत क़ब्ल उसबुइन, वो एक हफ्ता पहले गई। मन ज़हब मअहा, उनके साथ कौन गया। ज़हब मअहा इख्वाना इब्राहिम, ज़हब अखूना माहा अखूना अखूना इब्राहीम, अखूना अखूना जी जी, मअहा ज़हब मअहा अखूना इब्राहिम, उनके साथ हमारा भाई इब्राहिम गया। कैफ हालुकुन्ना, तुम सब कैसी हो।
نحن بخیر والحمدللہ، ہم سب خیریت سے۔ فی ای مدرسۃ انتن، تم سب کس مدرسے میں ہو؟ جی نحن فی المدرسۃ المتوسطہ، متوسطہ، متوسطہ، جی نحن فی متوسطہ، المدرسۃ المتوسطہ۔ نحن فی المدرسۃ المتوسطہ، ہم سب میڈیکل، ہم سب میڈل اسکول میں ہیں۔ مڈل اسکول متا، میں، جی ہم سب میڈل اسکول میں ہیں۔ متا اختبارکن، تم سب کا امتحان کب ہے؟ اختبارکن بعد شہری، ہم سب کا، ہمارا امتحان ایک مہینے کے بعد ہے، ہم سب کا امتحان ایک مہینے کے بعد ہے۔ اذهبتن الى المدرسۃ اليوم، کیا تم سب مدرسے، کیا آج تم سب مدرسے گئی ہو؟ نعم ذهبنا ورجعنا، ہم سب واپس لوٹ آئے، ہم گئے اور یس، واپس ہم سب گئے اور لوٹ آئے، ہم ہم سب گئے ہیں۔ ہم سب گئے ہیں اور واپس لوٹ آئے۔ ہم سب گئے ہیں اور واپس لوٹ آئے۔ ہم سب گئے ہیں اور واپس لوٹ آئے۔ جی چلیے اب آگے دیکھیے، اجیب عن تمارین ایکسرسائز، اجیب عن الاسئلۃ الآتیہ۔ من انتن، یہ من انتن یہ فرسٹ کوشچن ہے، اس کا آنسر دیجیے، کون دیں گے آنسر؟ تم سب کون ہو؟ جی چلیے، سبق کی روشنی میں جواب دینا ہے۔ جیسے من انتن ہے تو سبق میں کیا آیا ہے؟ نحن نحن بنات بنات الشیخ، نحن بنات الشیخ۔ جی چلیے پورے کا آنسر دیجیے۔ من انتن، بنات الشیخ عباس، نحن بنات الشیخ عباس۔ جی اور دوسرا این امکن، تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ این امکن، ام کنہ امنا، استادتی، امنا فی الریاض۔ ویری گڈ۔ چلیے ام این بیتکن، اس کا آنسر دیجیے طلحہ بھائی، این بیتکن سبق کی روشنی میں، اور سا آنسر؟ بیت کنہ فی حیدرآباد، جی بیتن فی حیدرآباد، چلیے بیتن نہیں کہیں گے، بیتنا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بیتنا فی ریاض، بیتنا فی حیدرآباد۔ جی چلیے این اخوکن، عاشق بھائی این اخوکن؟ این اخونا، این اخوکن؟ جی این اخونا، این اخوکن؟ نحن، نحن اخونا، نحن اخونا، یہ کسی نام لینا ہے نا حضرت، نحن اخونا، اخونا این فی اخوکن المسجد، کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی، تم سب کے بھائی کہاں ہیں؟ جی بھائی کیا نحن ہوتا ہے؟ تم سب کے اخونا، بھائی کہاں ہیں؟ اس کا آنسر سبق میں تو آیا ہے نا؟ اخونا ایٹ لاکھ یہ بولی سو مخالف اخونا، جی اخونا، فی المسجد، اخونا فی الریاضی۔ اخونا اگر فی الریاض، نارمل آنسر دیں گے تو کچھ بھی لگا سکتے ہیں، اخونا فی المسجد، اخونا فی المدرسہ، اور اگر سبق کی روشنی میں دیں گے تو پھر اخونا فی المسجد ہی ہے نا، اخونا فی الریاضی۔ چلیے خیر، دیکھیے یہ پورا سبق کا جتنا بھی ایکسرسائز ہے سب آپ کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ کل
پورے ایکسرسائز کو کر کے آنا ہے. من انتن آئینہ بیتکن آئینہ اخوکن، یہ پورا ایکسرسائز. نیچے بھی جو فل ان دا بلینکس ہے وہ کر کے آئیے گا آپ سب. ٹھیک ہے، کل میں سنوں گا انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں وہ کنورسیشن والی جو ہم نے دیا تھا اس کی طرف. امید ہے کہ آج آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا. یاد کیا ہے؟ کس نے یاد کیا ہے؟ جی چلیے. جی کون پڑھیں گے؟ عمر بھائی آپ پڑھیے. عمر بھائی یاد کراؤں؟ یاد نہیں کیا آپ نے؟ یاد کراؤ پہلا والا یاد کیا آپ نے؟ جو اوکے جو دیے تھے آپ. چلیے. حل انت، میں سوال کروں گا آپ اس کا آنسر دیں گے. حل انت مقیم فی المدرستی؟ نعم أنا مقيم في المدرسة. لا، بل أختلف إليها كل يوم. جی. کیف تأتی الی المدرستی؟ آتي مشيا على الأقدام، آتي بالحافلة الشعبية، آتي بالسيارة الشخصية. آتی بسیارۃ شخصیۃ. آتي بسيارة شخصية. اوکے. مع من تأتی الی المدرستی؟ آتي نہیں، عادة آتي واحدي، عادة آتي مع صديقي، آتي آتي مع طلابي بالسيارة المدرسة. جی جی ٹھیک ہے. جی عاشق بھائی آپ کو یاد ہے؟ چلیے یہاں پر جو ہے ایک نیا کانورسیشن ہے. جی جی میرے کو کچھ حوار دیکھیے، بین مدرسین. کیا ہے؟ مدرسين. بین مدرسین، دو ٹیچرز کے درمیان. یہ کانورسیشن کس کے درمیان ہے؟ دو ٹیچرز کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، دو ٹیچرز کے درمیان کیسے کانورسیشن ہوتی ہے وہ. ایک کانورسیشن یہ ہے، اس کو لیکن ہم آج نہیں پڑھیں گے. ہم آج پڑھیں گے آگے جو کانورسیشن آئے گی وہ پڑھیں گے. جی یہ دیکھیے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. یہ دیکھیے، نعیم اور شاکر کے درمیان یہ کانورسیشن ہے. اور یہ کانورسیشن جو ہے نا، یہ سب کے سب کانورسیشن جو ہوگی وہ امر ہوگی، فعل امر کا استعمال ہوگا اس میں. یہ دیکھیے، نعیم مرحبا بک یا شاکر. نعیم
مرحباً بک یا شاکر. نعیم جو ہے شاکر سے پوچھ رہا ہے، نعیم اور شاکر کے درمیان یہ کانورسیشن ہے. تو مرحباً بک یا شاکر، مرحباً بک یعنی آپ کا استقبال ہے، خوش آمدید اے شاکر. شاکر کہتا ہے حیاک اللہ یا نعیم، حیاک اللہ یا نعیم، اللہ تعالیٰ تمہیں، حیاک اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں تابندہ رکھے، زندہ و تابندہ رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے؟ زندگی دے. یہ جملہ بولا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ جی مولانا. جی جی. اس کے بعد نعیم، نعیم اگلا جملہ کہتا ہے کیف اصبحت اليوم یا اخی. اصبحت کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا. تو کیف اصبحت، تم نے آج صبح کیسے کی، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ آج صبح کی زندگی تمہاری کیسے گزری، آج صبح کی زندگی تمہاری کیسی گزری. آج صبح کی زندگی تمہاری کیسی گزری. تو کیسے کہیں گے؟ کیف اصبحت اليوم یا اخی، آج صبح تم نے کیسے گزاری. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی جی. سب کو سمجھ میں آیا یا خالی عمیر بھائی کو سمجھ میں آیا؟ آ رہا ہے مولانا، سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے بعد شاکر اصبحت بخیر وعافیت والحمد للہ وانت. اصبحت بخیر، اصبحت کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں میں نے صبح کیا. بخیر بخیر، وعافیت بخیر وعافیت میں نے صبح کیا. والحمد للہ الحمد للہ یعنی میری صبح اچھی گزری الحمدللہ. کیا مطلب ہوگا؟ میری میری صبح اچھی صبح گزری. اچھی گزری الحمدللہ. جی میری صبح اچھی گزری الحمدللہ. وانت اور آپ، یعنی آپ کی صبح کیسی گزری یہ بتائیے. تو اب نعیم کہتا ہے الحمدللہ اصبحت علی ما یرام، الحمدللہ اصبحت علی ما یرام، الحمدللہ میری صبح کیا ہوئی؟ میری صبح بھی اچھی گزری. علی ما یرام کا مطلب ہوتا ہے اچھا. علی ما یرام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک طرح کا یہ ہے کیا بولتے ہیں، فریز ہے عربی کا. جیسے انگلش میں فریز ہوتا ہے ایسے ہی عربی کا یہ فریز ہے کہ الحمدللہ میری صبح بھی اچھی گزری. علی ما یرام کا مطلب بہت اچھا. علی ما یرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا. تو اصبحت الحمدللہ اصبحت علی ما یرام، الحمدللہ میری صبح بھی کیا ہوئی؟ اچھی گزری. اس کے بعد شاکر بشرنی هل حفظت حوار امسی. بشرنی، بشرنی کا مطلب ہوتا ہے مجھے بتاؤ، مجھے خوشخبری دو. بشرنی کا اصل مطلب ہوتا ہے مجھے خوشخبری دو، لیکن یہ یوز کیا جاتا ہے ایز اے فریز، فریز کے طور پر، تعبیر کے طور پر یوز کیا، یعنی مجھے بتلاؤ، مجھے بتلاؤ. بشرنی کا مطلب مجھے بتلاؤ. کیا بتلاؤ؟ هل حفظت حوار امس، کیا تو نے کل کی گفتگو یاد کی؟ هل حفظت حوار امس، کیا تم نے کل کی کانورسیشن یاد کی ہے؟ هل حفظت حوار امس، حوار کا مطلب کانورسیشن. حوار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Conversation. اور امسی کا مطلب یسٹرڈے، کل گزشتہ، جو کل گزر گیا ہے نا اس کو امسی عربی میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمسی. امسی. امسی. تو هل حفظت حوار امسی، کیا تو نے کل کا حوار، کل کی گفتگو یاد کی ہے؟ کیا تو نے کل کی گفتگو یاد کی ہے؟ نعیم لا واللہ یا اخی ما استطعت وانت. نہیں واللہ بخدا، واللہ کا مطلب بخدا، یا اخی ہے میرے بھائی، ما استطعت، ما استطعت کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکا. ما استطعت کا مطلب میں نہیں کر سکا. وانت اور تم، یعنی میں نے تو یاد نہیں کیا، تم نے یاد کیا. وانت کہتے شاکر قد حفظت، شاکر کہتا ہے قد حفظت میں نے یاد کر لیا، میں نے اس کو کیا کر لیا؟ یاد کر لیا. والحمدللہ الحمدللہ میں نے اس کو یاد کر لیا. لیکنی لم اتقنہ، لیکن میں نے اس کو اچھے سے نہیں یاد کیا. لم اتقنہ کا مطلب اچھے سے یاد نہیں کیا ہے. لم اتقنہ میں نے اس کو اچھے سے یاد نہیں کیا. اتقان کہتے ہیں کسی بھی کام کو اچھے سے کرنے کو. جس کانٹیکس میں یہ یوز ہوگا اسی کانٹیکس میں اس کا استعمال کرتے. لیکنی نہیں لم اتقنہ، لیکن میں نے اس کو اچھے سے یاد نہیں کیا. نعیم هل بدأت الحصة، نعیم هل بدأت الحصة، کیا کلاس شروع ہو گئی؟ نعیم هل بدأت الحصة، کیا کلاس؟ الحصة کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلاس. الحصة کا مطلب
क्लास। जी, यानी सबक, दर्स, अलहिस्सतु क्लास। और बदाअत का मतलब शुरू होना, तो हल बदाअतिल हिस्सतु, क्या क्लास शुरू हो गई? शाकिर, ला, नहीं। बकियत खम्सु दक़ाइक़, बकियत का मतलब बाकी है, बकियत का मतलब बाकी है। खम्स का मतलब 5 होता है, और दक़ाइक़ का मतलब, दक़ाइक़ का मतलब होता है मिनट। मिनट्स। जी, तो ला बकियत खम्सु दक़ाइक़, नहीं 5 मिनट बाकी है। ला बकियत खम्सु दक़ाइक़, नहीं 5 मिनट क्या है? बाकी है। उसके बाद नईम, ताल नुराजिउल हिवार मअन लिनहफ़ज़हु, नुराजिउल हिवार मअन लिनहफ़ज़हु, ताल आओ हम हिवार दोहराए। नुराजि, ताल का मतलब आओ, कम, ठीक है। नुराजिउल हिवार, हम कॉन्वर्सेशन, मुकालमा, गुफ्तगू को रिपीट करें। नुराजिउ का मतलब हम रिपीट करें, आओ हम रिपीट करते हैं गुफ्तगू को, ठीक है। लिनहफ़ज़हु, ताकि, ताल नुराजिउल हिवार मान, आओ हम एक साथ, टुगेदर, मान का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ, आओ हम एक साथ गुफ्तगू को दोहराते हैं। लिनहफ़ज़हु, ताकि हम उसको क्या करें? मेमोराइज करें, याद करें। ओके जी। जी। शाकिर, शाकिर ने कहा फिक्रतुन हसनतुन, अच्छा आइडिया है। फिक्रतुन का मतलब आइडिया, हसनतुन अच्छा, तो फिक्रतुन हसनतुन अच्छा आइडिया है। फिक्रतुन हसनतुन अच्छी सोच है, अच्छा विचार है, अच्छी राय है, अच्छा आइडिया है, ये सब तर्जमा कर सकते हैं। वलाकिन हल यकफीन अल वक्त, लेकिन क्या हमारे लिए ये वक्त काफी है? यकफीना का मतलब इनफ, इनफ होना। तो हल यकफीना, क्या हमारे लिए काफी, अल वक्त, ये वक्त, हल यकफीना अल वक्त, क्या ये वक्त हमारे लिए काफी है? तो उसका आंसर क्या देंगे? नईम, आंसर नईम क्या कह रहा है? नाम, हाँ, लिअन्नल मुअल्लिम यतअख्खरु, हाँ इसलिए कि उस्ताद, लिअन्ना का मतलब होता है बिकॉज, लिअन्ना का मतलब बिकॉज, इसलिए, लिअन्ना का मतलब इसलिए, हाँ इसलिए कि उस्ताद यतअख्खरु, इसलिए कि उस्ताद ताखीर कर रहे हैं। लिअन्नल मुअल्लिम यतअख्खरु, यतअख्खरु का मतलब लेट आएंगे या लेट आ रहे हैं, यतअख्खरु का मतलब ताखीर करना, इसलिए कि उस्ताद लेट है, ऐसे भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। लिअन्नल मुअल्लिम यतअख्खरु, इसलिए कि टीचर, इसलिए कि उस्ताद लेट है। आदतन, इसलिए कि उस्ताद ऑलमोस्ट खम्स दक़ाइक़, 5 मिनट लेट है। आदतन का तर्जुमा यहाँ पर क्या करेंगे? इसलिए कि उस्ताद तकरीबन 5 मिनट लेट है। खम्स दक़ाइक़, इसलिए कि उस्ताद तकरीबन कितने मिनट लेट है? 5 मिनट 5 लेट है। मिनट। खम्स दक़ाइक़ 5 मिनट। यतअख्खरु लेट है, लिअन्ना का मतलब इसलिए, और अल मुअल्लिम उस्ताद, इसलिए कि उस्ताद तकरीबन 5 मिनट लेट है। शाकिर, शाकिर ने कहा हसनन, ओके, हसनन का मतलब होता है ओके, ठीक है। फलनब्द अला बरकतिल्लाह, तो हम अल्लाह के नाम पर शुरू करते हैं, अल्लाह की बरकत से शुरू करते हैं। फलनब्द, फलनब्द लेट्स स्टार्ट के माने में होता है, फलनब्द लेट्स स्टार्ट, तो हम शुरू करते हैं अला बरकतिल्लाह, अल्लाह की बरकत से। फलनब्द अला बरकतिल्लाह, तो हम अल्लाह की बरकत से क्या करते हैं? शुरू करते हैं। ये देखिए कॉन्वर्सेशन है, थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, लेकिन ये बहुत इजी है, इसमें हम 2-4 दिन लगाएंगे। चलिए अभी कोई तर्जमा इसका कर सकते हो तो कीजिए, कौन करेंगे इसका तर्जमा? जी उमर भाई ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह कर लेंगे, मैं सुन रहा हूँ। नाइम, मरहबन बिका या शाकिर, वेलकम ऐ शाकिर। शाकिर, ऐ शाकिर तुम्हारा वेलकम है। ऐ शाकिर तुम्हारा वेलकम है। शाकिर, हय्याक अल्लाह या नाइम, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ऐ नाइम। नाइम, कैफ अस्बहतुल यौम या अखी, तुम्हारी असबहता, सुबह, सवाल में असबहतु, सवाल में असबहता है। अस्बहत कैफ अस्बहतल यौम या अखी, तुम्हारी सुबह कैसी गई, आज की सुबह कैसी गई ऐ भाई। शाकिर, अस्बहतु बिखैरिन व आफियतिन वल्हम्दुलिल्लाह व अंत, मेरी सुबह अच्छी गई, खैर आफियत से गई, अल्हम्दुलिल्लाह, और तुम्हारी? नाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अस्बहतु अला मा युराम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह अच्छी गई। मेरी सुबह भी अच्छी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। असबहतु अला मा युराम का मतलब बहुत अच्छी, ऐसे तर्जमा करेंगे। बहुत अच्छी, मेरी जी, सुबह बहुत अच्छी गई। शाकिर, बशिरनी हल हफिज़ता हिवार अमसी, हफीज मुझे तहिवार अम, जी, हफिज़ता हिवार अमसी, मुझे बताओ क्या तुमने
کل کا کنورزیشن یاد کیا ہے؟ نعیم لا واللہ یا اخی مستطعت وانت نہیں واللہ میں یاد نہیں کیا ہوں اے میرے بھائی. اور تم نے؟ شاکر مستطاعت کا مطلب میں یہ نہیں کر سکا، میں یاد نہیں کر سکا، ایسا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ. میں یاد نہیں کر سکا. اور تم؟ شاکر قد حفظته والحمد للہ لکنی لم اتقن میں یاد کیا الحمدللہ لیکن اچھا نہیں بہت کیا. اچھے سے یاد نہیں کیا. اتقین کا مطلب اچھے سے یاد نہیں کیا. اتقان کہتے ہیں کسی بھی کام کو اچھے سے کرنے کو. جی بہت اچھے سے نہیں کیا. نعیم جی. هل بدأت الحصہ هل بدأت الحصۃ، یہ هل بدأت الحصہ بدأت جو ہے نا یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. آپ جب کنجوگیشن پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے اس میں آپ نے واحد مؤنث غائب کا صیغہ پڑھا ہوگا فعلت. جی جی تو اسی فعلت کے وزن پڑے بدأت. اور اس کے نیچے ہم زیر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ورڈ دیٹ از الف لام ہے. اینڈنگ ود سکون، سکون کے ساتھ اگر کوئی ورڈ ختم ہو رہا ہو اس کے بعد الف لام آ رہا ہو تو سکون والے ورڈ کے نیچے کیا دیتے ہیں؟ زیر. زیر دیتے ہیں. چلیے. هل بدأت الحصہ کیا کلاس سٹارٹ ہوئی ہے؟ شاکر لا بقیت خمس یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ بقیت. لا بقیت خمس دقائق نہیں ابھی 5 منٹ باقی ہے. نعیم تعالی نراجع الحوار معا لنحفظه. اب ہم کنورسیشن ایک ورڈ کے ساتھ پڑھتے لیٹس کے معنی میں ہوتا ہے لیٹس ریپیٹ. ہیں. جی تعال نراجع لیٹس ریپیٹ دا کنورسیشن. آؤ ہم گفتگو کو یا مکالمے کو دہراتے ہیں. لنحفظه تاکہ ہم اس کو یاد کریں. آؤ ہم گفتگو کو دہراتے ہیں کلاس میں. معاً ایک ساتھ، ٹوگیدر ایک ساتھ. ایک ساتھ آؤ ہم کنورسیشن دہراتے ہیں ایک ساتھ. جی شاکر فکرۃ حسنۃ ولکن هل یکفینا الوقت. جی اچھا آئیڈیا ہے لیکن کیا وقت باقی ہے؟ یکفینا الوقت، لیکن کیا یہ وقت ہمارے لیے کافی ہوگا؟ کیا یہ وقت ہمارے لیے کافی ہوگا؟ نعیم نعم لأن المعلم يتأخر عادة 5 دقائق. ہاں اس لیے کیونکہ ٹیچر جنرلی 5 منٹ دیر سے آتے ہیں. ترجمہ کیجیے تقریباً، کیونکہ ٹیچر تقریباً 5 منٹ لیٹ ہیں. کیونکہ ٹیچر تقریباً 5 منٹ لیٹ ہے. شاکر حسناً اچھا ہے. فلنبدأ علی برکت اللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. جی ویری گڈ. ترجمہ سب کو سمجھ میں آیا؟ سب کو یاد ہوا ترجمہ؟ اور کون کر سکتے ہیں ترجمہ؟ میں کروں کیا مولانا؟ جی 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 کیجیے شیور. مرحبا نعیم مرحبا بک یا شاکر. خوش آمدید اے شاکر. شاکر حیاک اللہ یا نعیم. اللہ آپ کو زندگی دے اے نعیم. نعیم کیف اصبحت اليوم یا اخی. اے میرے بھائی آج صبح تو تمہارے کیسے گزری؟ اصبحت اليوم، آج صبح تمہاری کیسی گزری اے بھائی. آج صبح تمہاری کیسے گزری اے میرے بھائی.
शाकिरुन अस्बहतु बिखैरिन वआफियतिन वल्हम्दुलिल्लाह। वआफियतिन, अस्बहतु बिखैरिन वआफियतिन। अस्बहतु बिखैरिन वआफियतिन वल्हम्दुलिल्लाह व अंता, मैं खैरियत और आफियत से सुबह बखैर और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है। सुबह अच्छी गुजरी, ऐसे तर्जमा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह अच्छी गुजरी, और आपकी, व अंता, और आपकी, अंता, और आपकी कैसे गुजरी। नाइम अल्हम्दुलिल्लाह अस्बहतु अला मा युरामु, अल्लाह का शुक्र है मेरी सुबह भी अच्छी गुजरी। शाकिरुन बशीरीनी हल हाफिज़ता हिवारा, बश्शिरनी हल हफिज़ता हिवार अमसी। अच्छा, हाफिज़ता हिवार अमसी, मुझे बताओ क्या तुमने कल का मुकालमा याद किया, यानी सबक याद किया। नाइमुन ला क्या तुमने कल का मुकालमा याद किया? जी, क्या तूने कल का मुकालमा याद किया? क्या आपने कल का मुकाबला याद किया? ला मुकाबला मुकालमा याद किया। नाइमुन ला वल्लाहि या अखी मस्ततअतु व अंता, नहीं अल्लाह की कसम मैं याद ना कर सका और आप। शाकिरुन कद हाफिज़तुहु वल्हम्दुलिल्लाह ननी लम लकिन्नी लम उत्किनहु, लकिन्ननी लम उत्किनहु। नकिन्नी लम उत्किनहु, मैंने मुकालमा अच्छे से याद न कर सका। मैं अच्छे से याद नहीं कर सका। जी चलिए, इससे आगे आप तर्जमा कीजिए आशिक भाई, इससे आगे आप तर्जमा कीजिए आशिक भाई, इससे आगे आप तर्जमा कीजिए जी। लकिन्नी लम उत्किनहु, इससे आगे तर्जमा कीजिए आशिक भाई। जी जी, लाकिन्ननी लम उत्किनहु, जी, लेकिन अच्छे से नहीं याद कर सका। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं जा रही? आवाज नहीं आ रही, फिर से जी। जी, नाइम हल बदाअतिल हिस्सा, तो यहाँ से तर्जमा करना है क्विकली जी। नाइम कहाँ से करना है? हल बदाअतिल हिस्सा, तो नजर नहीं आ रहा है क्या आपको? जी 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 जी, हल कीजिए ना तर्जमा बदाअतिल हिस्सतु, जी। हिस्सतु, क्या क्लास शुरू हो गई? क्या क्लास शुरू हो गई? क्या क्लास शुरू हो गई? ला नहीं, बक़ियत 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 बक़ियत, इसको बक़ियत पढ़ेंगे, ला बक़ियत खम्सु दक़ाइक़ा। जी जी, ला बक़ियत खम्सु दक़ाइक़ा, नहीं 5 मिनट बाकी है। नहीं, तआला नुराजिइल हिवारा تعال نراجع الحوار معا لنحفظه. تعال نراجع الحوار معا لنحفظه. आओ हम सब एक साथ गुफ्तगू करते हैं, रिपीट करते हैं सबक। शाकिर, फिक्रतुन हसना, अच्छी सोच है आपकी। ताल नुराजिल हिवार को क्या तर्जमा किया आपने फिर से? आओ हम सब एक साथ हिवार रिपीट करते हैं। गुफ्तगू मुकालमा को दोहराएं। जी जी,
گفتگو مکالمہ کا دہرائیں تاکہ یاد کر سکیں. تاکہ یاد کر سکیں. فکرۃ حسنہ، اچھی جی سوچ ہے آپ کی. اچھی سوچ ہے یا اچھا آئیڈیا ہے. جی اچھا آئیڈیا. ولیکن هل یکفینا فینا الوقت، وقت، لیکن کیا یہ وقت ہمارے لیے کافی ہوگا؟ جی نعم نعم لأن المعلم لأن المعلم، دیکھیے زبر زیر پیش لگا ہوا، لأن جی المعلم جی يتأخر. چھوٹا دکھ رہا ہے، چھوٹا دکھ رہا ہے. نعم لأن المعلم يتأخر عادة 5 دقائق، جی تقریباً 5 منٹ لیٹ ہے ہمارے استاد. اس لیے کہ استاذ تقریباً 5 اس لیے کہ منٹ لیٹ ہیں. استاد تقریباً 5 منٹ لیٹ ہے. جی حسنا فل نبدأ على برکت اللہ، آؤ جی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کی برکت سے. جی چلیے بہت اچھا ماشاء اللہ. دیکھیے یہ جو کانورسیشن ہے اس کا ترجمہ میں نے 2 سے 3 دفعہ کروا دیا آپ کے سامنے. یہ ترجمہ سب کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے، اور اس کو آپ جو ہے نا 10 مرتبہ دیکھ کے پڑھیے گا. ایٹ لیسٹ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ ہم پڑھنے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھ کے پڑھنے میں بھی حالانکہ زبر زیر پیش لگا ہوا لیکن پھر بھی آپ اٹک رہے ہیں. لیکن 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے تو اس طرح سے پڑھ لیجئے گا کہ اس میں کسی طرح کی مسٹیک نہ ہو. یعنی آپ دیکھ کر کے بھی پڑھیں تو بالکل صحیح پڑھیں. لیکن یہ کانورسیشن آپ کو 3 دن لگے، 4 دن لگے، 5 دن لگے، ازبر یاد کرنا ہے. کیسے یاد کرنا ہے؟ بالکل زبانی بائی ہارٹ. اور ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک آپ اس کو زبانی ہمیں سنا نہ دیں. ٹھیک ہے جی یہ تو کیا ہے؟ لاکننی، جی لاکننی ہے، لا پڑھا جائے گا، لاکننی پڑھا ہاں جائے گا. لاکننی. لاکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن، اور لاکنہ کا مطلب بھی لیکن. اس میں ایک اور نی لگا دیا تو لاکننی ہو گیا. جی اوپر ہے نا الحمدللہ، لاکننی تو یہ جبر ہے نا تو لاکننی ہم سے لیکن میں. لاکننی کا مطلب لیکن میں. لا میں زبر رہے تو لا ہی پڑھا جائے گا. جی ہم پڑھ رہے تھے لاکننی کا مطلب. جی لاکننی پڑھ رہے چلیے. تھے. جی اس کو جو ہے عمران بھائی آپ دیکھ کر کے صرف ٹیکسٹ پڑھیے جو لکھا ہوا ہے نا، اس کو فاسٹ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ کے بتائیے بغیر ترجمہ کے صرف عبارت. مرحبا بك يا شاكر. شاكر حياك الله يا نعيم. كيف أصبحت اليوم يا أخي؟ آپ کی آواز شاكر بہت سلو آ رہی ہے. یہ ہم پڑھے تھے. أصبحت بخير وعافية والحمد لله وأنت؟ اصبحت نعيم. بخیر وعافیت والحمد للہ. دیکھیے بالکل جو ہے نا کلیئر تلفظ ہونا چاہیے، بالکل واضح. اصبحت بخیر والحمد للہ. جی أصبحت بخير وعافية والحمد لله جی وأنت؟ نعيم الحمد لله أصبحت على ما جی يرام. شاكر بشرني هل حفظت حوار أمس؟ نعيم لا بشرنی نہیں والله. بشرنی ہے، وہ بشرنی. بشرني. نعيم لا والله يا أخي ما استطعت. وأنت؟ شاكر قد حفظته والحمد لله. جی لكنني لیکننی لم اتقنه، لیکننی لم اتقنه. لم أتقنه. نعيم هل بدأت الحصة؟ حصة هل بدأت الحصة. حصة. شاكر لا بقيت الخمس. بقیت نہیں بقیت ہے، وہ میں نے اس سے پہلے ہی بتایا. بقيت 5 دقائق. نعيم تعال نراجع حوار. تعال
تعال نراجع الحوار معا. تعال نراجع الحوار ما لنحفظ ذم. جی نراجع شاكر. الحوار معا لنحفظه. تعال نراجع الحوار معا لنحفظه. شاكر. فكرة حسنة ولكن هل يكفينا الوقت؟ نعيم. ولكن هل يكفينا الوقت؟ ولكن هل يكفينا الوقت؟ هل يكفينا الوقت؟ Yes. نعم لأن المعلم يتأخر. نعم لأن المعلم يتأخر عادة 5 دقائق. يتأخر عادة 5 دقائق. شاكر. حسنا ولنبدأ على بركة الله. فلنبدأ على بركة الله. ولنبدأ على بركة الله. لا برکت اللہ. دیکھیے یہ جو چھوٹا سا کنورسیشن بہت آسان بہت ایزی ہے بہت ایزی کنورسیشن ہے. پڑھیں گے نا حضرت؟ ہاں فلنبدأ پڑھیں گے اس کو. جی اس کو جو ہے آپ جو ہے نا 10 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اس کو پڑھیے. کتنی مرتبہ؟ دیکھ کر کے 20 مرتبہ پڑھیے. آپ اس عبارت کے ایک ایک جملے سے اس پورے پیراگراف جو بھی کنورسیشن ہے اس کے ایک ایک جملے سے آپ ایسے مانوس ہو جائیے کہ آپ پڑھتے ہوئے زبر کو زیر نہ پڑھیں زیر کو زبر نہ پڑھیں. جو حرکت جیسی ہے اس کو آپ اسی طرح سے پڑھیں. تو اس کو کم سے کم 15 سے 20 مرتبہ آپ دیکھ کے پڑھیے گا تو پھر آپ کے لیے جو ہے یہ عبارت یہ کنورسیشن سے آپ مانوس ہو جائیں. ٹھیک ہے پھر یہاں پر کل پیش کیجئے گا. اوکے اس کا ایک ایک سینٹینس جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے اور یہ آپ کے روزمرہ گفتگو میں کنورسیشن میں استعمال ہونے والا ہے. ٹھیک ہے اس میں جو اہم لفظ ہے جیسے کہ میں نے اس کے معنی آپ کو بتائے ہیں اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں جو 100 پیجز کی میں نے بنوایا ہے آپ کو لوگوں کو کہا ہے بنانے کے لیے اس میں ان کے الفاظ اور معانی لکھیے گا. فار ایگزامپل اصبحتو ہے نیا لفظ آیا اصبحتو یہ میں نے بتایا آپ کو. ایسے ہی علامہ یرام ایک نیا لفظ آیا ہے یہ لفظ بتایا میں نے بہت اچھے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں علامہ یرام کا. اسی طریقے سے بشرنی کا لفظ آیا ہے اس کو بھی لکھیے گا. مستطعتو کا لفظ آیا اس کو بھی آپ لکھیے گا. ایسے ہی لم اتقنہ کا آیا ہے. اتقان کا مطلب ہم نے بتایا آپ کو کسی بھی کام کو اچھی طرح سے کرنے کو اتقان کہتے ہیں اور جب اس پر لم داخل کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو اچھی طرح سے نہیں کیا ہے. تو قد حفظتہ میں نے یاد تو کیا ہے والحمدللہ الحمدللہ لکننی لم اتقن لیکن اچھے سے یاد نہیں کیا. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا یاد تو ہے لیکن کچا ہے. اردو میں بولتے ہیں نا یاد تو ہے لیکن کچا ہے. تو وہ جو کچا ہے نا اس کے لیے آپ کو اسپیشل کوئی ورڈ نہیں ملے گا. اسی طرح کی تعبیر اسی طرح کا سینٹینس آپ کو یوز کرنا پڑے گا اسی مفہوم میں. ٹھیک ہے لکننی لم اتقن ہوگا مفہوم یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی جی سمجھ میں آ گیا سب کو یاد ہو گیا. چلیے پھر کل سنیں گے انشاءاللہ. اوکے جی دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے دوسری کلاس اسٹارٹ ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق شروع کرتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آج پڑھیں گے ورقات النحل یہ والا پڑھیں گے. تمرین النحو سے 3 ہی دن پڑھیں گے کیا مفتی صاحب؟ ہاں ابھی 3 دن پڑھیں گے پھر آگے اس کا ٹائم بڑھائیں گے. جی جی ابھی یہ پڑھتے ہیں
چلے حاضری ہو گئی ہے. یہاں اس میں ہم لوگ جو ہیں کہاں تھے معلوم ہے؟ صفحہ نمبر ہاں یہاں سے پڑھنا تھا. تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں میں. هو تلمیذ المدرستی. یہ اوپر کے دو ہو گئے تھے بھیا، یہ 2 بٹس اوپر کے ہو گئے تھے فرسٹ سیکنڈ. ذا خطا حول المبتدا. یہ والا ہو گیا تھا. جی مرکب اضافی بھی ہو گیا تھا. مرکب اضافی تو ہو گیا تھا. اس میں کہاں چل رہا تھا؟ اس میں یہ غائب ہے، دیکھیے طالب المدرسۃ. ہاں یہاں سے تھا. جی جی یہیں سے تھا. مضاف مضاف الیہ کی مشق ہے اس میں بھی. جی اس میں بھی خبر جو ہے خبر مضاف مضاف الیہ ہے. ہاں جیسے ہوا تلمیذ المدرستی، وہ مدرسے کا طالب علم ہے. تو مبتدا ہے اس میں ہوا مبتدا ہے. اور تلمیذ المدرستی خبر ہے. مبتدا خبر یہ آ گئی ہے بات اس پر. ہاں مبتدا خبر جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے وہ مبتدا ہے، اور جو بات بتائی جاتی ہے وہ خبر رہتی ہے. تمرین النحو میں بھی آئے گا یہ مبتدا خبر کا، وہاں اور زیادہ مشق ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس میں دیکھیے یہاں سے پڑھنا تھا. طالب المدرستی لکھا ہوا ہے، مدرسے کا طالب علم. ضمیر لانا ہے اور ضمیر غائب ہونی چاہیے. بہت آسان ہے. کیا لائیں گے یہاں پہ؟ ہوا ہاں طالب المدرسۃ. ہوا طالب المدرستی، وہ مدرسے کا طالب علم ہے. اس کے بعد هي دیکھیے طبیبۃ طبيبة العيادة. ہی طبیبۃ العیادۃ. العیادتی. ہاں ہی آئے گا. جی. ریادت کے کیا معنی ہیں؟ تو کسی عیادت کرنا، جو کوئی بیمار ہو گئے تو ان کی خیر پوچھنے جانا ان کی. ہاں وہ اردو میں ہے. جی عربی میں عیادت کے معنی کلینک. ہاں کلینک. طبیبۃ العیادتی کلینک کی ڈاکٹر. جی. موظف الصیدلیتی، حاضر کا کیا آئے گا اس میں؟ موظف أنت انت. ہاں دیکھیے بہت آسان ہے، جلدی جلدی تیز چلتے ہیں اس میں. انت موظف الصیدلیتی، صیدلیتن کے معنی ہیں کل کا ملازم ہے. ممرضۃ المستشفی، اس میں کیا آئے گا؟ أنت انتی آئے گا. حاضر کی ضمیر لانا ہے انتی. اور متکلم کی لانا ہے اس میں رئیس الوزراء. أنا ہاں رئیس